الحمدللہ رب العالمین۔ جیسے کہ پہلے خلاصہ بیان کیا جا چکا ہے ابو داؤد کی حدیث نمبر 2976 اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4034، اور اب ان احادیث کو حرف بہ حرف لوگ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، تو اس کو ذرا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو ہمیں وراثت اور جو داستانیں سنائی جاتی ہیں وہ انتہائی غیر حقیقی ہیں، بلکہ معاملہ تو بالکل صاف تھا، الجھایا جو ہے وہ لوگوں کے جذبات نے، کیفیات نے، جو لوگوں کے اپنے دلی معاملات تھے جو ان کو سوجھے، انہوں نے دلیل کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، احکام کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ جو ناانصافی کی ہے، اس کے نتیجے میں ہمیں وہ سننے کو ملتا ہے کہ بھئی زیادتی ہوئی تھی، معاملہ ہوا تھا جو ہوا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ابو داؤد حدیث نمبر 2976 میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو امہات المومنین نے ارادہ کیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ابوبکر صدیق کے پاس بھیج کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے اپنا 8واں حصہ طلب کر۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سب سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4034 میں مزید یہ ہے کہ وہ صدقہ ہوتا ہے، یعنی کہ پہلے تو حدیث گزر چکی ہے، اسی کا کچھ حصہ تھا، آگے شروع ہوتی ہے کہ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس ارشاد میں خود اپنی ذات کی طرف تھا، البتہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جائیداد سے تا زندگی ان کی ضروریات کے لیے ملتا رہے گا۔ جب میں نے یہ حدیث ازواج مطہرات کو سنائی تو انہوں نے بھی اپنا خیال بدل دیا۔ عروہ جو حدیث کے راوی ہیں انہوں نے کہا کہ یہی وہ صدقہ ہے جس کا انتظام پہلے علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے عباس رضی اللہ عنہ کو اس انتظام میں شریک نہیں کیا تھا، بلکہ خود اس کا انتظام کرتے تھے، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق اور عمر فاروق نے اسے خرچ کیا تھا، اسی طرح انہی مصارف میں وہ بھی خرچ کیا کرتے تھے، لیکن سب سے پہلے تو حضرت علی اس معاملے کی حقیقت سے مکمل واقف تھے۔ ایسا کہنا ہے کہ جو کہ داستانیں بیان کی جاتی ہیں انتہائی غیر حقیقی اور نامنطقی ہوتی ہیں، غیر منطقی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد وہ صدقہ حسن بن علی کے بیٹے حسن کے انتظام میں آ گیا، پھر حسین بن علی، حسین کے بیٹے علی کے انتظام میں آ گیا، پھر جناب علی بن حسین اور حسن بن حسن کے انتظام میں آ گیا تھا، اور یہ حق ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تھا۔ آگے جا کے جب ہم پڑھیں گے، جب آیات کی تفصیل کے اندر آئیں گے تو ادھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے اہل بیت میں ہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں ہی یہ معاملہ چلتے رہے، اور عمر بن عبدالعزیز کا جو معاملہ ہوا اور فقہا کی جو رائے تھی وہ سب کا سب ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اور ان تعلیمات کو جس حد تک ہو سکے آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ میں دوبارہ ریکارڈنگ ضرور کروں گا تاکہ آواز کا یہ جو سلسلہ ہے یہ دوبارہ سے، یعنی کہ میرے میں بھی بہتری آ جائے گی کسی حد تک بات کرنے میں، کہ میں اپنی بات کو بہتر طریقے سے کنوے کر سکوں، آپ تک پہنچا سکوں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ سے دعا کا طلبگار ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس دینی فریضے میں، دینی معاملات میں جس طریقے سے ہم کوشش کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آگے بڑھائیں، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ مزید اس طریقے سے معاملات چلتے رہیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔